ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مبارک ہے وہ زبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ پڑھے، اور مبارک ہیں وہ کان جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث کی برکت سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرماویں۔ کتاب الایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترتیب دی، اور اس کتاب میں 50 احادیث ہیں اور 42 ابواب ہیں۔ کتاب الایمان میں سے ہم نے پہلے احادیث پڑھ لی، اور اب آج الحمدللہ ہم کتاب الایمان میں سے کچھ احادیث پڑھیں گے۔ جیسا کہ پہلے سے عرض کیا ہوا ہے کہ ہم حدیث میں وہ رجال اور لوگوں کے نام بھی لیتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ باب دعاؤکم ایمانکم۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اس کی قرأت اور تلاوت اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو تینوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اگلے جو الفاظ جو شروع ہو رہے ہیں ان کی ابتدا بھی ان سے کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کی جو احادیث سے پہلے آیات لائے ہیں، ان آیات کا مفہوم لیزدادوا ایمانا کہ الایمان یزید و ینقص۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان یزید و ینقص کے زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور جب ایمان کے تذکرے، ایمان کی باتیں، ایمان کو سوچا جاتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جب نہیں سوچا جاتا تو کم ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان مسلسل ہمیشہ ہی بڑھتا رہتا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کا ایمان ایک جگہ پہ ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کا یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ایمانی تذکروں میں، ایمانی حلقات میں، ایمانی مجالس میں، ایمانی ماحول میں جوڑیں گے تو ان کا ایمان بڑھنا شروع ہوگا، اگر ایمانی ماحول میں نہیں جوڑیں گے تو ان کا ایمان کم بھی ہوگا۔ زادتہم ایمانا سے یہ بھی پتہ چل رہا کہ ایمانی آیات ان کے سامنے آئی ہیں تو بڑھ چکا ہے، اگر ایمانی آیات سامنے نہیں ہوگی تو ایمان کم بھی ہو جائے گا۔ اور ایمان کی بنیاد 5 چیزیں بنائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ برائے الفاظ نہیں بلکہ ایمان اور یقین، نظریہ، اندر کے جذبات اور ترجیحات ہیں کہ اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کے علاوہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اور کوئی بھی نہیں۔ جب یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے تو دوسری چیز کیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور صوم رمضان، اس کی تفصیل مختلف مواقع پر ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرماویں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ آپ نے حدیث یہ سنی، طہارت کا جہاں آپ خیال کریں وہاں یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں تک ہماری یہ تگ و دو، ہم بھی داعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری بات کو سنے اور پھر آگے کو پہنچائے تو وہ کیا ہے کہ سرسبز و شاداب رہے۔ نظر اللہ عمران، سرسبز و شاداب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بناتے ہیں جو اس بات کو، حدیث کو آگے پھیلاتے ہیں۔